کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. بس وہ قوم جو اقتصادی اور معاشی اعتبار سے پیچھے رہے گی، اس کی آزادی اور خود مختاری کو بھی ہمیشہ چیلنج کیا جائے گا. اس کے علاوہ جنگ میں اسلحہ کا استعمال، مسلح جدوجہد، مسلح جنگ، اگر کوئی ہماری آزادی اور خود مختاری کو چیلنج کر دے، ہم پر حملہ آور ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا دفاع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ظاہر ہر قانون کے مطابق دفاع کرنا چاہیے. دفاع کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کے اندر اسلحہ ضروری ہے، مضبوطی ضروری ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے دشمن کے مقابلے میں طاقت اور قوت کو جمع کرو اور تازہ دم گھوڑے تیار رکھو. اب دشمن کے مقابلے میں طاقت اور قوت کب جمع کریں گے آپ؟ جب آپ کے پاس وسائل ہوں گے. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو کیسے جمع کریں گے؟ بے شک کسی قوم کے اندر اگر جذبہ ہو تو وہ قوم کم تعداد کے باوجود زیادہ تعداد پر غالب آ جاتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا اسلامی تاریخ میں جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، دشمنوں کی تعداد 1000 سے اوپر تھی. اس کے باوجود مسلمان کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن کم از کم مسلمانوں کے پاس کچھ تلواریں، کچھ گھوڑے، کچھ تیر کمان، کچھ تو تھے نا. اگر کچھ بھی نہ ہو، بالکل خالی ہاتھ ہو، تو کیسے مقابلہ کریں گے دشمن کا؟ ظاہر مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہ جو اقبال نے کہا ہے مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یہ صحیح ہے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن کے ہاتھ میں تیغ نہ ہو. یہ جو شعر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ اصل میں کافر کے مقابلے میں انہوں نے کہا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کافر شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے، مومن شمشیر پہ بھروسہ نہیں کرتا، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ بغیر تیغ اور تلوار کے میدان میں نکل آتا ہے. بغیر تیغ اور تلوار کے اگر مومن نکل کے آئے گا تو کیا ہوگا؟ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کش پر کشائی. تو شہادت تو ملی جائے گی کم از کم اس کو. بہرحال اگر کوئی قوم چاہتی ہے مقابلہ کرے اور اپنی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ کرے تو ضروری ہے کہ اس کے پاس وسائل ہوں، اور وسائل مہنگے آتے ہیں. وسائل کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کے پاس معاشی فارغ البالی ہو. غربت اور جہالت اور بیماری اور بے روزگاری کے ساتھ تو کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اس زمانے میں خاص کر جو جنگ ہے وہ صرف توپ اور ٹینک اور اسلحہ اور میزائل اور ہوائی جہاز کی جنگ نہیں ہے، بلکہ ایک وہ جنگ ہے جس کو کہا جاتا ہے اکنامک وار. ہمارے سامنے ہے کہ سوویت یونین جو اس قدر طاقتور ملک تھا، ایٹمی طاقت بھی تھا، سپر پاور بھی تھا، اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا تھا. آپ دیکھیں کس طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کیسے ہوا؟ امریکہ نے میزائل مارا اس کے اوپر. کوئی جنگ ہوئی؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی، صرف اور صرف اقتصادی بدحالی کی وجہ سے. اگر آپ سوویت یونین کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو سوویت یونین کے ڈس انٹیگریشن کا سبب کیا تھا؟ اکنامک کرائسس. اور اتنا طاقتور ملک جو سپر پاور تھا اپنے زمانے میں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس کی ریاستیں نکل کے آزاد ہو گئیں. یہ جو ازبکستان اور ترکمانستان اور آذربائیجان اور یہ جو بہت سارے ہیں، یہ سب اسی کے حصے تھے نا. تو اس قدر اہم ہے، آپ دیکھیں اقتصادی اور معاشی استحکام. اور یہ جو معاشی جنگ ہے، یہ جو اقتصادی جنگ ہے، اکنامک وار ہے، یہ قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور یہ جنگ مسلمانوں پر مسلط ہے کہ ان کو اقتصادی اور معاشی طور پر بدحال کیا جائے. ان کو جو بین الاقوامی ادارے جو استعماری طاقتوں کے کنٹرول میں ہیں، ان کے چنگل میں ان کو جکڑ لیا جائے. ایک آکٹوپس کی طرح آپ دیکھیں اسلامی ریاستوں کی جو معیشت ہے وہ کس طرح جکڑی ہوئی معیشت ہے. اس سے باہر نکلنے کے لیے مسلمانوں کو وہ جہاد کرنا پڑے گا، جہاد اقتصادی. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اذان کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں.
کیا وجہ ہے کہ مسلمان دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اور مسلمانوں کے پاس قدرتی وسائل ہونے کے باوجود مسلمان ممالک کا تعلق زیادہ تر تیسری دنیا سے ہے، پسماندہ ممالک سے ہے؟ ترقی پذیر بھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں خوش ہونے کے لیے، مثلا پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ورنہ ترقی پذیر ممالک کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان پر ہماری معیشت پوری اترتی نہیں ہے، پسماندہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ جس قدر غربت ہے اس ملک میں، جس قدر جہالت ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ لوگ خودکشی تو کرنے کے بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں، اذیت ناک طریقے سے اپنے آپ کو مار رہے ہیں، اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زہر کھلا رہے ہیں اور پھر خود کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بازار میں لا کے بیچنے کو تیار ہیں۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ ایک ملک کی حالت ہے، دیگر ممالک کی حالت بھی بہت اچھے نہیں ہیں۔ کیوں اتنی زیادہ تحریک آپ دیکھنے کے مڈل ایسٹ میں، ایسٹرن افریقن کنٹریز کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ معاشی ہے کہ ان ممالک میں لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ وہ جو قدرتی وسائل ہیں ان کے اوپر چند لوگوں کا قبضہ ہے، اور جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ پورا خاندان ہے، اور وہ خاندان ایک کے بعد ایک آتا ہے اور حکمرانی کرتا ہے اور قومی دولت اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ ایک شخص کے پاس کس قدر پیسہ ہے، جو مصر کا بھی نکل کے چلا گیا، اس کے بارے میں اب رپورٹیں آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ چلے جاتے ہیں تو رپورٹ آتی ہے، جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں اس وقت نہیں پتا ہوتا۔ بتایا جاتا ہے کہ $80 بلین اس کے پاس پیسہ ہے، $80 بلین، جبکہ مائکروسافٹ کا جو مالک ہے بل گیٹس، اس کے پاس $60 بلین ہے۔ مائکروسافٹ اتنی بڑی کمپنی، پوری دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنی جو مارکیٹنگ کر رہی ہے، جس کے ونڈوز اور آفس اور سافٹ ویئر کے بغیر کوئی کمپیوٹر نہیں ہوتا، آپ غور کریے کہ اس کا کل ایسٹ جو ہے $60 بلین ہے، اور ایک حکمران کا ایسٹ جو ہے $80 بلین ہے۔ کہاں سے حاصل کیا اس نے، کہاں سے کمایا، کیا تھا اس کے پاس پہلے؟ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، ایک فوجی تھا، ایک پائلٹ تھا اس سے پہلے، اس کے پاس اتنا پیسہ۔ اسی طرح دوسرے ممالک کے حکمران ہیں، تو قومی وسائل کو، ملکی دولت کو یہ لوگ لوٹ کے اپنی جیب میں بھر رہے ہیں۔ عوام کی کیفیت یہ ہے کہ عوام غربت اور جہالت اور بیماری اور بے روزگاری کا شکار ہے۔ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بغاوت کا سبب بنتی ہیں، پھر یہ لوگ نکل کر آتے ہیں۔ یہ معاشی استحصال عوام کا۔ تو عالم اسلام کے پاس قدرتی وسائل ہیں، آئل، تیل، جس کے بغیر پوری دنیا کی معیشت کا پہیہ نہیں چلتا، وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن اس تیل سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ حکمرانوں کی جیب میں جاتی ہے۔ سعودی عرب جتنا تیل پروڈیوس کرتا ہے دنیا میں، یہ آئل جن خطوں سے نکلتا ہے وہ علاقے جو ہیں وہ شیعہ میجورٹی والے علاقے ہیں۔ دمام اور قطیف اور یہ جو علاقے ہیں یہ سب شیعہ میجورٹی والے علاقے ہیں، جہاں سے آئل نکلتا ہے، جہاں سے پیٹرول نکلتا ہے، اور یہ اپنی جیب میں بھرتے ہیں۔ اور وہاں کے جو لوگ ہیں شیعہ، ان کی زندگی آپ دیکھیں تو وہی پسماندہ زندگی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فرسٹریشن کا سبب بنتی ہیں، اور پھر وہاں کے لوگ سڑک پہ نکل کر آتے ہیں۔ بحرین کے جہاں پر 85% شیعہ ہیں، وہاں دوسرے لوگ ان پر مسلط ہیں، ان کے لیے دروازے بند ہیں، جاب کے دروازے بند ہیں، سیکورٹی فورسز میں ان کو نہیں رکھا جاتا۔ بھئی یہ استحصال یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ بالآخر وہ قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو معاشی بدحالی ایسی چیز ہے جس سے عوام کے اندر بغاوت آتی ہے۔ مسلمان تو خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس آپ دیکھیں قدرتی وسائل موجود ہیں اور ہر چیز موجود ہے، کیا آئل، کیا گیس، کیا دوسرے نیچرل ریسورسز اور منرلز، ہر چیز موجود ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے وسائل جو ہیں وہ غیر مسلم قوتیں، استعماری طاقتیں ان سے را مٹیریل کے طور پر لے لیتی ہیں۔ اگر وہ اس کو ویلیو ایڈیٹ کریں، اگر وہ اس کو فنش گڈس کے طور پر پیش کریں، اس کی قیمت کہیں زیادہ ہو سکتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر۔ لیکن یہ شعور نہیں ہے، اس وزڈم کی کمی ہے، اس آگہی کی کمی ہے، اس ویژن کی کمی ہے۔ عالم اسلام کے پاس وہ لیڈرز نہیں ہیں جن کے پاس یہ ویژن ہو، اور وہ لیڈر، وہ رہبر، وہ قائد جو یہ ویژن دے رہا ہے یہ اس سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس سے بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ رہبر، وہ لیڈر، وہ قیادت جو اس امت کو یہ ویژن دے رہی ہے اس سے لینے کو تیار نہیں ہے۔
اور قدرتی وسائل بھی اب ثانوی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. دنیا میں جو معاشی اعتبار سے بہت مضبوط ممالک ہیں ان کے پاس قدرتی وسائل نہیں ہیں. کبھی آپ جاپان کا مطالعہ کریں، کوریا کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے قدرتی وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں. مگر کیا ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، علم ہے. علم کی مدد سے قومیں ترقی کرتی ہیں، علم کی مدد سے انسان معاشی طور پر مستحکم ہوتا ہے. قرآن کریم میں قارون کی ایک مثال دی گئی ہے کہ قارون جب نکلتا تھا اور لوگ حیرانی سے دیکھتے تھے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے، تو ایک موقع پر قارون کی زبان سے یہ جملہ آیا ہے قرآن میں کہ یہ جو میرے پاس مال و دولت ہے یہ میں نے علم سے کمایا ہے. اچھا، قارون کی مذمت بھی قرآن میں آئی ہے، قارون کا زمین میں دھسنا بھی قرآن کریم کے اندر آیا ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے قارون کا کہ یہ دولت، یہ مال میں نے علم سے کمایا ہے، اس کو قرآن نے ڈینائی نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ قارون غلط کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قومیں یا افراد اگر معاشی طور پر مستحکم ہونا چاہتے ہیں تو ان کو علمی طریقے سے آگے بڑھنا پڑے گا. آج کل کی دنیا میں آپ دیکھیں نالج بیسڈ ٹیکنالوجی، یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے پیچھے علم ہوتا ہے، اس کے پیچھے تحقیق ہوتی ہے. بس وہ قومیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جاپان کیوں آگے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آگے. امریکہ کیوں آگے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آگے. چائنا کیوں آگے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آگے. یہ ٹیکنالوجی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ مانگے ٹانگے سے حاصل نہیں ہوتی. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ مانگے تانگے سے ٹیکنالوجی لے لیں گے دوسرے ممالک سے، تو مانگے تانگے سے ٹیکنالوجی حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں علمی اور تحقیقی راستوں سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں پیش رفت. یہ پیش رفت تحقیق کے ذریعے ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ علمی اعتبار سے ہماری کیفیت کیا ہے عالم اسلام کی. زیادہ تر آپ دیکھیں گے لٹریسی ریٹ عالم اسلام میں بہت کم ہے. عالم اسلام کی کوئی ایک یونیورسٹی بھی دنیا کے 500 ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں شامل نہیں ہے. 500 یونیورسٹیز میں سے کوئی ایک عالم اسلام کی یونیورسٹی نہیں ہے. یہ ہماری علمی حیثیت ہے. پورے عالم اسلام میں جتنی یونیورسٹیز ہیں، اکیلے جاپان کے شہر ٹوکیو میں اس سے زیادہ یونیورسٹی ہے. ایک شہر میں، جاپان کا ایک شہر ٹوکیو، اس میں پورے عالم اسلام میں جتنی یونیورسٹیز ہیں اس ایک شہر میں اس سے زیادہ یونیورسٹی. پورے عالم اسلام میں جتنا ریسرچ تھیسز لکھا جاتا ہے، جتنے ریسرچ آرٹیکل پروڈیوس کیے جاتے ہیں، اکیلا اسرائیل اس سے زیادہ ریسرچ آرٹیکل پروڈیوس کرتا ہے. اسرائیل کے اگر آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں تو وہ 97% ہے. دور کیوں جائیں، آپ اپنے پڑوس میں سری لنکا میں اگر لٹریسی ریٹ دیکھیں تو آپ کے ملک سے بہت زیادہ ہے، 90s میں. آپ کے ملک میں لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں 35% ہے. 35% وہ لوگ ہیں جو انگوٹھا نہیں لگاتے، صرف سائن کرتے ہیں. جبکہ دنیا میں لٹریٹ انسان اس کو کہا جاتا ہے جو اخبار پڑھ سکے، خط لکھ سکے، اور 21ویں صدی میں آنے کے بعد لٹریٹ انسان اس کو کہا جاتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر استعمال کر سکے، ورنہ وہ لٹریٹ نہیں ہے. 21 سینچری میں لٹریٹ انسان کی پہچان یہ بتائی گئی ہے. ایسے اگر آپ دیکھیں گے تو 35% نہیں، شاید 0.3% بنیں گے. تو جو قوم ترقی کے لیے وسائل خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنے دفاع میں 65% خرچ کرتے ہیں، ایجوکیشن پر 3% خرچ نہیں کرتے. تو جو قوم علمی میدان میں آگے نہیں بڑھے گی وہ قوم کسی بھی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اگر ہم اقتصادی طور پر مضبوط بننا چاہتے ہیں تو علمی میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا. علم کے ذریعے ٹیکنالوجی حاصل ہوتی ہے، علم کے ذریعے تحقیق ہوتی ہے، علم کے ذریعے قومیں ترقی کرتی ہیں. قدرتی وسائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین سے آئل نکل رہا ہے اور آپ لے جا کے بازار میں بیچ دیں. وہ قومیں جو آپ سے آئل خریدتی ہیں وہ اس کو ریفائن کر کے آگے مہنگے داموں میں بیچتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے علم کی خدمت کی ہے. آپ بتائیے کہ اسلام سے زیادہ کون